ایک اہم صندوق منگولوں کے ہاتھ لگ چکا تھا۔ یہ وہ صندوق تھا جس میں سلطان علاؤالدین کے قابل جاسوسوں نے اپنی سالوں کی انتھک محنت کے بعد منگولوں کے بارے میں اہم معلومات اکٹھی کی تھیں، اور ان تمام معلومات کو سلطان علاؤالدین نے یکجا کیا تھا۔ منگول اور ہلاکو خان ایک عرصے سے اس صندوق کو حاصل کرنا چاہتے تھے، اور اب جب سلطان علاؤالدین کے انتقال کے بعد سلجوق ریاست منگولوں کے اثر و رسوخ میں آئی تو انہوں نے ایک ضمیر فروش امیر بہاؤالدین سے اس خفیہ صندوق کا مطالبہ کیا۔ ادھر ارطغرل کو سفید داڑھی والی تنظیم کے ارکان نے اس صندوق کی اہمیت اور حساسیت سے آگاہ کیا تو ارطغرل نے اپنے سپاہیوں کو اس اہم مشن سے آگاہ کر کے اس کے لیے تیار ہونے کو کہا۔ یہ مشن کسی اندر کے انسان کی معاونت کے بغیر ممکن نہیں ہو سکتا تھا، اور سفید داڑھی والوں نے ارطغرل کو بتایا تھا کہ ماضی کا ایک دشمن اب ان کا ساتھی ہے جو صندوق کے حصول میں ان کی مدد کرے گا۔ ارطغرل بمسی اور ترگت کے ساتھ محل پہنچتے ہیں، اور ان کا بنیادی ایجنڈا محصولات میں کیے گئے اضافے پر بات چیت کرنا تھا۔ محل میں منگول آوارہ گدھوں کی طرح بسیرا کیے ہوئے تھے، اور یوں لگتا تھا یہ محل سلجوق ملکیت نہیں بلکہ منگولوں کی ملکیت ہے۔ ارطغرل سے ان کی تلوار لے کر انہیں اندر جانے دیا جاتا ہے، جبکہ ترگت اور بمسی اس صندوق کی تلاش میں مصروف ہو جاتے ہیں، اور کافی تگ و دو کے بعد جب انہیں ارطغرل کا بتایا خفیہ دروازہ ملتا ہے تو انہیں اپنے ماضی کا دشمن مرگن ملتا ہے جو اب ان کا ساتھی بن چکا تھا۔ وہ صندوق والی جگہ پر پہنچتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ہی صندوق غائب ہو چکا ہوتا ہے۔ ادھر ارطغرل ایک منگول کمانڈر کو کمرے میں داخل ہوتے دیکھتے ہیں جو وہاں موجود باقی سب سے حقارت سے پیش آتے ہوئے ایک شخص کی جان بھی لے لیتا ہے، اور امیر بہاؤالدین سے اپنی امانت کا مطالبہ کرتا ہے۔ جب منگول وہ اہم صندوق لے کر روانہ ہوتے ہیں تو ارطغرل اور ان کے سپاہی بھی ان کا تعاقب کرتے ہوئے ان کے پیچھے جاتے ہیں، اور منگول رات کو جہاں پڑاؤ ڈالتے ہیں صبح سویرے یہ مرد مجاہد ان پر حملہ کر دیتے ہیں، جس کے نتیجے میں بہت سے منگول جہنم واصل ہو جاتے ہیں، جبکہ وہ مغرور کمانڈر بھی اپنے انجام کو پہنچتا ہے۔ صندوق اگرچہ ارطغرل حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، لیکن وہاں سے 2 منگول فرار ہونے میں کامیاب ہوتے ہیں، اور صندوق کی چابی بھی انہی میں سے ایک کے پاس تھی۔ کیونکہ یہ ایک حساس صندوق تھا، اس لیے اسے چابی کے بغیر کھولنے کی کوشش اس میں موجود دستاویزات کو نقصان پہنچا سکتی تھی۔ ارطغرل ترگت اور مرگن کو چابی کے حصول کا مشن سونپتے ہیں اور خود صندوق لے کر سوگوت روانہ ہو جاتے ہیں۔ مرگن اپنی منگول شناخت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ان سپاہیوں کو تلاش کرتا ہے اور خود کو ان کا محافظ اور ترگت کو منگول جاسوس بتاتا ہے۔ ایسا کرنے کا مقصد چابی کے حصول کے ساتھ ساتھ ان کے منصوبے معلوم کرنا بھی تھا، اس لیے ترگت اور مرگن ان کے ساتھ ساتھ رہتے ہیں۔ رات ایک غار میں قیام پر ایک منگول کمانڈر مرگن کو پہچان لیتا ہے، اور ترگت اور مرگن کو تشدد کا نشانہ بھی بنایا جاتا ہے۔ لیکن آخر یہ دونوں بہادر وہاں موجود تمام منگولوں کا خاتمہ کرتے ہوئے وہ چابی لے کر روانہ ہو جاتے ہیں، اور جب وہ چابی ارطغرل کو پیش کی جاتی ہے تو وہ بہت خوش ہوتے ہیں۔